لاہور کی فضا زہر آلود، دھوئیں اور گرد کے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 433 تک جا پہنچا، شہری آنکھ اور گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ قاتل مچھر کے ڈنگ تیز ہو گئے، موذی وائرس مزید 2 افراد کی جان لے گیا۔ شہر میں 283 نئے کیسز رپورٹ، مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 1300 سے زائد مریض زیر علاج۔ کرونا پھر سر اٹھانے لگا، شہر میں 83 نئے کیسز رپورٹ، 1 مریض شام بھگ۔ پنجاب میں کرونا کے 138 نئے مریض سامنے آ گئے۔ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.3% ریکارڈ۔ مہنگائی کا سونامی سب کچھ بہا لے گیا، سبزیاں، پھل، دالیں، گھی سب کچھ مہنگا۔ آلو کی سینچری، لال ٹماٹر کی قیمتیں سن کر شہری لال ہو گئے۔ برائلر 331 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ خواتین کے لیے بری خبر، شادی بیاہ میں مصنوعی زیور سے ہی کام چلانا ہوگا۔ ڈالر کے بعد سونے کی بھی بڑی چھلانگ، 400 روپے فی تولہ مہنگا۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,18,700 روپے ہو گئی۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے ایک اور بری خبر، سردی آتے ہی گیس پائپ لائنز ٹھنڈی ہو گئی، گیس بحران شدت اختیار کر گیا، شہری مہنگی LPG خریدنے پر مجبور۔ حکومت نے شوگر ملز مالکان کے مطالبات تسلیم کر لیے، چینی کے نرخ پر سرکاری کنٹرول ختم کرنے کی یقین دہانی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذکا اشرف کی پریس کانفرنس، کہا اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ چینی کا ریٹ کتنا ہوگا۔ کھاد کے ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، چیف سیکرٹری کامران علی افضل کی کمشنرز کو ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا نے برکی روڈ پر مہنگی کھاد بیچنے والی 7 دکانیں سیل کر دی۔ حکومت کی اتحادی جماعت روٹ گئی، مسلم لیگ کاف کا پنجاب حکومت پر تحفظات کا اظہار، عدم اعتماد پر غور۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کے گیلے شکوے، اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور مشکل، NA 133 کے الیکشن سے آؤٹ، حکمران جماعت کے امیدوار کو انتخابی نشانہ لاٹ نہ ہوا، 11 امیدواروں کو انتخابی نشانہ مل گئے۔ قانون سازی کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اپوزیشن لیڈر سے ایک اور رابطہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو باضابطہ خط لکھ دیا، اہم قوانین پر اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر بھر کے رنگ لیے لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں سوہا افضل۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، اور آئیے آغاز پہ سب سے پہلے آج لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو شہر زہریلی دھند کی زد میں ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے مجموعی طور پر 328 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دھرمپورہ کا AQI 434 کی خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے، شہری آنکھ اور گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹے بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر بارش ہوگی تو اس کے بعد ہی صورتحال مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، لاہور شہر بھی اس وقت گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہے، لاہور کی فضا زہر آلود ہو چکی ہے، دھوئیں اور گرد کے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 433 تک پہنچ گیا ہے۔ اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں، عمران یوسف سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے کور کر رہے ہیں۔ جی عمران بتائے گا محکمہ موسمیات کے حوالے سے کیا کہنا ہے، بارش کے حوالے سے کیا پریڈکشن کرتے ہیں؟ بالکل موسم نے کروٹ بدل لی ہے اور موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، لوگوں نے گرم کپڑے اور سویٹرز نکالنا شروع کر دیے ہیں۔
اور اگر کچھ روز پہلے کی بات کریں تو شہر لاہور میں سموگ نے کافی خطرناک حد تک ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گلے میں خراش اور آنکھوں میں سرخی جیسی بیماریاں جو ہے لاحق ہو رہی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے شہریوں کو چشمے اور ماسک کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، خاص جو بزرگ حضرات ہیں ان کو اس چیز سے کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 150 ایئر کوالٹی انڈیکس اگر ہو جائے تو یہ خطرناک ہوتا ہے ماحول کے لیے، مگر جو ہے 150 سے تجاوز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ماحول خاصا خراب ہو چکا ہے اور بیماریاں بھی لاحق ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہی جو ہے سموگ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا، مگر بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ درجہ حرارت وہ جو ہے ٹھیک ہے عمران، آپ نے موسم کا حال بتایا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ سموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اینٹی سموگ ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے۔ انسداد سموگ حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ 5 خصوصی اسکواڈ بنانے کا ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ پولیس، انوائرمنٹ، واسا، MCL، انڈسٹری اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ انسداد سموگ اسکواڈ روزانہ 12 صنعتی یونٹس چیک کرے گا۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں زگ زیگ پر مشتمل تمام منتقل بھٹوں اور فیکٹریز کی ازسر نو چیکنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام تر سموگ کے سلوشنز کو نکالنے کے لیے اور اس کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے مالکان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اب ضلع انتظامیہ اور DCs ACs کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات محنت کی جا رہی ہے۔ سموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کو مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں اور اب اسی حوالے سے اینٹی سموگ ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے۔ انسداد سموگ حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ 5 خصوصی اسکواڈ بنانے کا ڈیسیژن بھی لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس میں پولیس شامل ہوگی، انوائرمنٹ کو شامل کیا گیا ہے، واسا بھی اس کا حصہ ہوگا، MCL انڈسٹریز اسکواڈ کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ یہ اسکواڈ بنایا گیا ہے، اینٹی سموگ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے۔ انسداد سموگ اسکواڈ روزانہ 12 صنعتی یونٹس چیک کرے گا۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں زگ زیگ پر مشتمل بھٹوں اور فیکٹریز کی ازسر نو چیکنگ ہوگی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور مشکل۔ PTI NA 133 کے ضمن الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ حکمران جماعت کے امیدوار کو انتخابی نشان الاٹ نہ ہوا۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ دیگر 11 امیدواروں کو انتخابی نشانات مل چکے ہیں، لیکن PTI یہ گورنمنٹ اور یہ کانٹیکسٹ نہیں کر سکے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور مشکل آن پڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف NA 133 کے ضمنی الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ حکمران جماعت کو کوئی انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر 11 ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھا، انہیں انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل ہے۔ PTI NA 133 کے ضمن الیکشن سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ حکمران جماعت کے امیدوار کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا۔ دیگر 11 امیدواروں کو انتخابی نشانات مل چکے ہیں اور الیکشن کانٹیکسٹ کرنے کے لیے وہ میدان میں آ چکے ہیں، لیکن اس میدان میں PTI کا کوئی امیدوار شامل نہیں ہوا۔